امتی فلیؤدی شرط اللہ تبارک و تعالی. جس کو یہ بات خوش کرتی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ خیر امت میں سے ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہو لیکن خیر امت میں سے ہو. امت محمدیہ میں سے ہونے کے باوجود خیر امت ہونے کی شرط، افضل امت ہونے کی شرط، بہترین ہونے کی شرط، جس کو یہ چیز پسند ہے کہ وہ بہترین امت میں سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی شرط کو پورا کرے. یعنی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود خیر امت ہونے اور افضل امت ہونے اور بہترین امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا جائے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے، اور فرمایا کہ یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی کامیابی کا وعدہ اللہ رب العزت نے کس پر فرمایا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نفل کام ہے، اگر کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نفل اس کو کہتے ہیں یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ. یہ نفل کی تعریف فقہاء کرام نے فرمائی ہے کہ جس کے کر لینے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے. میرے عزیزو، قرآن کریم میں دیکھیں، احادیث مبارکہ میں دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے پر جہاں اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں، وہیں پر نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت محمدیہ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر وعدے فرمائے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی احادیث مبارکہ میں نہ کرنے پر وعیدیں سنائی ہیں. اور علماء کرام یہ بات جانتے ہیں کہ جس چیز پر وعید ہو، جس پر عذاب کی دھمکی ہو، جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے سخت تنبیہ ہو، وہ عمل نفل سے نکل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دعوت یہ فرض عین ہے. اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اسی آیت کو خیر امت اخرجت للناس کے تحت اس کی تفسیر میں لکھا کہ دعوت فرض عین ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان فرض عین ہے، اور ایمان کو بنانے اور اس کو بچانے اور اس کو پھیلانے کا جو طریقہ ہوگا وہ بھی فرض ہوگا. جس طریقے سے نماز فرض ہے تو نماز مقصود بالذات ہے، اصل عبادت نماز ہے، لیکن اس کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ادا ہو سکتی. اس لیے میرے عزیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا سوچنا بہت بڑی بھول اور غلطی ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں